آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک بہت خاص مہمان سے. فیاض اختر فیضی صاحب ان کا نام ہے اور فائنانس منسٹری کے ساتھ منسلک رہے ہیں. ساری زندگی تقریباً انہوں نے فائنانس منسٹری میں نوکری کی ہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب یہ ایک ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے اپنے اخراجات اٹھانے کے لیے کمائی کر رہے ہیں. السلام علیکم فیاض صاحب. بہت شکریہ سر, وقت نکالا آپ نے. فیاض صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیوں اس کام کی طرف آئے ڈیلیوری کا کام کرنے پر, اور جو آپ کا جو فائنانس کا جو شعبہ تھا پہلے وہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد, ایک تو یہ کہ ظاہر کنٹینیو کرنا سرکاری نوکری ہے تو ظاہر ریٹائر وہ پینشن بھی ہوگی, کیسے آپ اس کی طرف آئے؟ مسئلہ یہ ہوا جی, میں جب ریٹائرمنٹ میں نے لی ہے تو میں نے بیٹے کو موبائلوں کی دکان ڈال کے دی. صحیح. وہ تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ بیٹھا, لیکن ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ یہ جو کرونا آ گیا بیچ میں, اس نے بالکل ہر چیز بند کر دی. دکان بند ہو گئی, بند ہو جانی, بکنا کچھ نہ. اس سے یہ ہوا کہ کچھ آنے سے یہ ہوا کہ میرے اوپر قرض بھی چڑھا. صحیح. وہ پھر میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. میں نے پھر کچھ تھوڑا سا سروے کیا. آئی ایم گریجویٹ جی, 1974 میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے. تو میں نے سروے کیا, اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ نوکری تو اس ایج پہ ملنی مشکل ہے, کیونکہ 73 سال کی عمر ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. میں نے اس کو کوئی ریزنیبل پایا. جو میں نے شروع میں کام کیا تو مجھے اچھا رسپانس ملا. صحیح. اور لوگوں نے, ینگ لڑکوں نے بھی رسپانس دیا. کچھ کئیوں نے کہا جی آپ ریسٹ کریں. میں نے کہا یار ریسٹ نہیں کرنے, میں نے آپ کے لیے رسپانسبل, آپ کے لیے مثال بن رہا ہوں کہ اگر میں کام کر سکتا ہوں, اگر آپ اس پہ جائیں گے تو آپ بھی کام کریں گے. مانگنا پینشن وغیرہ نہیں ہوتی کوئی؟ جی پینشن میری ہے. پینشن جو ہے وہ اصل میں جا رہی ہے رینٹ پہ, میرا گھر نہیں ہے. میری دوسری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میں کوئی این جی اوز, کوئی مخیر ادار, کوئی خصوصاً عمران خان صاحب سے کہ مجھے شیلٹر پرووائڈ کیا جائے, کیونکہ میں نے اپنی لائف کے دوران, اپنی یہ سروس کے دوران میں نے اپنا اپلائی کیا تھا G11 میں, وہ نہیں آیا. وہ اس کا ڈاکومنٹری پروف میرے پاس ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کی کتنی اولادیں ہیں اور وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ جی میرا ایک ہی بیٹا ہے, ایک اور کوئی بیٹا نہیں ہے. وہ اس کے آگے سے 3 بیٹے ہیں. اس کے جب میرے اوپر قرض چڑھا تو پھر میں نے سوچا کہ بستی کروانے سے بہتر ہے کہ کام شروع کر دیا. فوڈ بانڈ کر میں نے شروع کیا. اسی جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں واقعی, کہ جو ایک بات ہوتی ہے کہ کام کرنا ہے اور بیٹھنا نہیں ہے, رکنا نہیں ہے, چاہے کوئی بھی مجبوری ہو جائے. ورنہ ہم دیکھتے ہیں آج کل جو نوجوان ہوتے ہیں بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں. وہ نہیں جی, مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہر قسم کی جو ہے اپنا حالات کو فیس کرنا چاہیے. مرد پھر وہی ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ عورتیں بھی اس فیلڈ میں بڑی اچھی کام کرتی ہیں. جب عورتیں کر سکتی ہیں تو وائی ناٹ, کہ ہم کیوں نہیں, جیسٹ کیوں نہیں کر سکتے, ہمیں بھی کرنا چاہیے. بالکل. تو یہ جو عمران خان, اب جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا گھر اپنا نہیں ہے ذاتی, تو جو عمران خان صاحب کی یہ اسکیمز ہیں گھر والی, اور اس میں تو کم سے کم آمدنی والے لوگوں کے لیے بھی گھر کا ہے, فوراً آپ لون اپلائی کریں, اس کی طرف آپ نے سوچا کچھ؟ نہیں, وہ اصل میں بات یہ ہے جی, کرنے میں نے کر دیا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب تک کوئی جیسے G11 میں کیا وہ ایلیجیبل تھا, نہیں ہو سکا. اچھا. اس میں بھی ایلیجیبلٹی کا مسئلہ ہے. اب یہی ایک طریقہ کار رہ گیا کہ ان سے ایز این ریکویسٹ کی جائے کہ اپنا جو ہے وہ اختیار یوز کرتے ہوئے مجھے مکان پرووائڈ کر دیں, تاکہ میں عمر کے اس حصے میں چلا گیا ہوں کہ اب میں جو ہے 3 ہفتے پہلے میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے, اور مجھے کسی نے گاڑی والے نے ہٹ کیا, موٹر سائیکل پہ نہیں کیا. تو اس سے یہ ہوا کہ میرا جو طریقہ جو کام کرنے کا تھا وہ کم متاثر ہوا, بہت ہی متاثر ہوا ہے. اور جو میں نے قرض تھا میرے اوپر 14 لاکھ کا, وہ میں نے 9 لاکھ اتارا ہے اس اپنی ایفرٹ سے. اچھا. کچھ میرے بہن بھائیوں نے بھی مدد کی, لیکن میں زیادہ ایفرٹس میری تھی. اب رہ گیا 4 لاکھ کا. یہ جو مجھے انتہائی شدید تنگ کر رہا ہے کہ بھئی اب اس کے اوپر میں کیا کروں. وہ جو دکان تھی وہ بند ہو گئی مکمل طور پر؟ دکان وہ کرونا کی ہے, وہ تو بالکل بیٹا کرتا ہے, وہ گھر کا اخراجات بیٹا پورے کر رہا ہے, میں رینٹ پے کر رہا ہوں. صحیح. میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ ڈیلیوریز کتنی آپ دن میں کر لیتے ہیں اور ان سے کتنا کما لیتے ہیں؟ اصل میں یہ ہوتا ہے جی, ڈیلیوری اب کمپنی کی ڈیمانڈ ہے کہ جیسے میں کرتا ہوں 8 گھنٹے یا 9 گھنٹے کام کرتا ہوں, تو یہ سروس ڈیلیوری آنے پہ ہے. بعض کا آدھا گھنٹے بھی نہیں آتی. صحیح بات. تو ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر. اور پھر یہ ہوتا ہے کبھی 10 ہو جاتی ہیں,
کبھی 8 ہو جاتی ہیں تو شکر ہے الحمدللہ. اگر ہو جائے تو اس کے اوپر ڈسٹنس کے اوپر منحصر ہوتا ہے کہ آپ ڈسٹنس کتنا. 40 روپے کم سے کم ہے, زیادہ سے زیادہ 60 روپے ہے صحیح اس کے اوپر. ٹھیک ہے. ہم تو یہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ کے جتنے بھی جو لوگ ہیں ان سے یہ سامنے لے کر آ سکتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے کہ ظاہر ہے محنت کرنا, کام کرنا یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن بعض اوقات ہم پھر یہ بھی سوچتے ہیں کہ کچھ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ طرح کے کام جو ہے وہ نہیں ہو سکتے ہیں, وہ مشکل ہو جاتے ہیں. ورنہ جتنا آپ کا تجربہ ہے, جتنا آپ نے کام کیا ہے, وہ سارا جو ہے وہ تجربہ بہت سارے بزرگوں سے ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری بڑی بڑی جگہوں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, سرو کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس طرح کا جو کام ہے وہ ذرا مشکل کام بن جاتا ہے پھر. اور اس طرح کے کاموں سے ہمیں اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑوں کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کچھ پلان کر کے, کچھ سوچ سمجھ کے جو ہے وہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی خود مختاری بھی قائم رہے, ان کے گھر کا خرچ بھی چلتا رہے, اور وہ ایک معاشرے کے کارآمد فرد کی حیثیت سے بھی ہمارے سامنے آئے. بہت شکریہ ادا کریں گے فیاض صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے, بہت شکریہ. اور اللہ آج جزائے خیر دے. جو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ, جو آپ کا بھی شکریہ. ہمارے لیے تو ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ جب ہم بزرگوں کو بلاتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں اور دنیا کے جو مختلف رخ ہیں وہ دنیا کو ان کے آنکھوں کے سامنے لے کر آتے ہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے.